ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وسوسوں سے بچنے کے لیے، انسانی وسوسے ہوں، شیطانی وسوسے ہوں، ان سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک قرآنی عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دماغ میں جتنے بھی وسوسے آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وسوسے کیسے آتے ہیں اور کس طرح میرے سننے میں لوگوں کی باتیں آتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرتے ہوئے میں مکمل وضو کر لیتا ہوں اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرا وضو مکمل نہیں ہوا، بازو تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے، میرا سر کا مسا جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوا، میرا پاؤں جو ہے وہ کسی جگہ سے خشک رہ گیا ہے۔ بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے، پھر وہی خیال، پھر بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے، پھر وہی خیال اس کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اسے تسلی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندہ دوسری رکعت میں ہے یا تیسری رکعت میں ہے تو اسے لگتا ہے میں نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے، میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے دوسری رکعت پڑھی نہیں ہے، یا میں دوسری رکعت کی اتحیات میں بیٹھا ہی نہیں ہوں، یا اسے لگتا ہے کہ جب میں قرات کر رہا تھا تو میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یا اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی پہلی یا دوسری رکعت میں، لیکن اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی کوئی اور سورت ساتھ ملا کر نہیں پڑھی، یا اسے یوں لگتا ہے، اس کے دل میں خیال اور وسوسے آتے ہیں کہ میری نماز جو ہے یہ درست نہیں ہو رہی، جس طرح مجھے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح میں نماز اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ وہ سلام پھیرتا ہے، 2 رکعت ہیں، سلام پھیر دیا، مکمل کیے، پھر اب وہ دوبارہ پڑھتا ہے، پھر اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، پھر وہ نماز کو دوبارہ پڑھتا ہے، بار بار وہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن تسلی اسے پھر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بندہ غسل کرتا ہے اور غسل کرتے ہوئے وہ پورا غسل مکمل کر لیتا ہے، لیکن مکمل کرنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا غسل مکمل نہیں ہوا۔ مجھے ایک کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تقریباً 2، 2.5، 3 گھنٹے غسل خانے میں رہتا ہوں اور بار بار غسل کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ وہ نوجوان جو تھے وہ رو رہے تھے کہ میرے اوپر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پریشانی ہے اور میں اس کا کیسے حل کروں کہ 2.5-3 گھنٹے کہتے ہیں میرے ناک میں پانی ڈال ڈال کر میرا دل خراب ہو رہا ہے اور میرے سر کو چکر آ رہے ہیں، میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے کہ حضرت میں 3 گھنٹے 2.5 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، میرا غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا۔ کتنی پریشانی ہوگی اس بندے کے لیے کہ بار بار وسوسے خیالات یہی آنا کہ تمہارا غسل مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری صورتحال ہے، جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بھائی ہے، دوسرے بھائی کے دل میں اس کے لیے وسوسے ڈال دینا، یہ اس کے دل میں ڈال دینا کہ وہ بھائی تیرے بارے میں ایسے سوچتا ہے، دیکھ تجھے بھی چاہیے کہ تو بھی اپنا خیال کر، تو اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یا میاں بیوی ہیں تو ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں ڈال دینا، وسوسے ڈال دینا۔ اسی طرح والدین سب سے مخلص اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کئی نوجوان ایسے بھی ملے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا والد جو ہے وہ میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے،
یا میری ماں ہے وہ میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، کہ اس کے دل میں وسوسے ڈال دینا اور ان وسوسوں کو بنیاد بنا کر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا۔ اسی طرح زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جن معاملات کے اندر شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ گھروں میں تفرقے ڈال دیتا ہے، میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی میں، بھائی بہن میں، بہن بھائی میں، اور ذہنی سکون جو ہے وہ انسان کا ختم کر دیتا ہے۔ اتنے شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ سب سے اول بات، کوئی بھی ایسا وسوسہ آئے تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا ذہن فوراً دوسری طرف لگا لینا چاہیے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے سے وسوسے آ رہے ہیں کہ تیری وضو صحیح نہیں ہوا تھا، تو اب تو وہ نماز میں ہے، اب وہ نماز کو مکمل کرے، اب وہ نماز کو مکمل کرے، اور مکمل کرنے کے بعد پھر جو میں عمل بتاؤں گا اس عمل کو کر لے۔ نماز کے اندر صرف وہی ہے کہ وہ اپنا دھیان نماز میں لگا دے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ نماز میں جن لوگوں کو خیالات آتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر اسے سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ آتی ہیں، 2-4 صورتیں، 8-10 صورتیں، 15 صورتیں اس نے یاد کی ہوئی ہیں، اس کو وہ بھی ترجمے کے ساتھ آتی ہیں، اور وہ سمجھے کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری ہر بات کا جواب بھی دے رہے ہیں، تو اس لیے جب نماز کا ترجمہ آئے گا کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں تو پھر اس کی نماز میں خیالات کم ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک عمل ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے جس طرح اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کریں، اعوذ باللہ، تعوذ پڑھ لیا کریں۔ وضو کرنے لگے ہیں پہلے تعوذ بھی پڑھ لیں جس بندے کو وسوسے آتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوا ہے تو داخل ہوتے ہی وہ تعوذ پڑھ لیں۔ اسی طرح جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں تعوذ پڑھ لیں۔ اب ان وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں جو لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر میں کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ گھر کے تمام افراد کے دل میں جتنے بھی وسوسے آتے ہیں انشاءاللہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے پانی لینا ہے اتنا کہ جتنا آپ 24 گھنٹے میں پی لیں۔ اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں، اگر گھر میں کوئی عورت پڑھنا چاہتی ہے تو عورت پڑھ لے، مرد پڑھنا چاہتا ہے تو نماز باجماعت پڑھ کے وہ جب گھر آئے تو پانی سامنے رکھا ہے۔ اگر سارے گھر والے پینا چاہتے ہیں تو سارے گھر والوں کے لیے پانی کسی بڑی بوتل میں یا بڑی بالٹی میں لے لیا جائے۔ اگر اس نے اکیلے نے پینا ہے تو پھر وہ اکیلا اپنا جتنا 24 گھنٹے میں پانی پی سکتا ہے اس پانی پر دم کر لے۔ اب دم کیا کرنا ہے؟ 41 مرتبہ تعوذ پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 مرتبہ، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ لازمی ہے۔ میرا کوئی بھی وظیفہ آپ کے سامنے آئے، اگر میں اس میں بتانا بھول جاؤں یا ذہن سے بات نکل جائے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ ہے، آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، اس سے پہلے بھی درود ابراہیمی اور آخر پر بھی درود ابراہیمی کو لازم پکڑنا ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیا، 41 مرتبہ تعوذ پڑھ لی، 41 مرتبہ تسمیہ پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم
41 بار ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں 70 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس پانی پر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم تھوڑے سے تھوڑا 7 دن کرنا ہے۔ باقی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کم از کم 41 دن یہ عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ الکریم ان 2 صورتوں کی برکت سے، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اللہ کی رحمت سے یقیناً جو اس بندے کے دل میں وسوسے آتے ہیں شیطانی اور جتنے بھی خیالات آتے ہیں، اللہ تعالی ہر وسوسے سے، ہر برے خیالات سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ اگر سارے گھر والے پئیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گھر والوں کے دل میں جتنے بھی وسوسے برے خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو انشاءاللہ الکریم تمام کو محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کال کرتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔